تازہ مال لے لو، ایک نمبر مال لے لو، تازہ مال لے لو، ایک نمبر مال لے لو، تازہ مال لے لو۔ بھائی صاحب گیہوں کیسا ہے؟ ایک نمبر گیہوں ہے، موٹا دانا سوکھا مال، لے لو یاد کرو گے۔ کیا روپے کلو بھائی صاحب؟ 25 روپے کلو۔ 2 کلو دے دو۔ ٹھیک ہے 2 کلو لے لو۔ بھائی یہ 2 کلو ویڈیو بنانے کی نہ کریں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یوٹیوب پر آ جائے گا۔ پروگرام کی طرف توجہ دیں، پروگرام کی طرف توجہ دیں بھائی، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں۔ تازہ مال لے لو۔ ابا آپ نے تو اس کو دھوکہ دیا ہے، گیہوں نیچے گیلا ہے اوپر سوکھا ہے۔ بیٹا اتنی ایمانداری دکھائیبے تو کا کھائیبے؟ لیکن ابا ہمارے نبی نے اسی طرح کی تجارت میں ہم کو تنبیہ کی ہے اور فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اپنی نصیحت اپنے پاس رکھ، مکانا سکھاڑے۔ تازہ مال لے لو، ایک نمبر مال لے لو، تازہ مال لے لو، ایک نمبر مال لے لو۔ عبداللہ جان ہاں بیٹا سیبوا کیسا ہے؟ ایک نمبر سیب ہے، بالکل تازہ تازہ، لے لو، کھاؤ گے تو یاد کرو گے کہ ایک نمبر سیب کھایا ہے۔ قسم خدا کے ایسے بڑھیا سیب پوری سمریاں بازار میں نہیں تمہیں ملی۔ کہاں عبداللہ جان سیبوا کہاں بھاؤ ہے؟ 100 روپے کلو سیب ہے۔ ارے کچھ کم نہیں کریو؟ ارے کتنا لے ہو؟ ارے 2 کلو چاہت رہا۔ 5 روپے کم دے دیو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سیبوا تو صحیح کھڑا ہے یار۔ ہمارا ساتھ ہی نہیں کیا ہے کوئی۔ ابا آپ نے تو کمال کر دیا، سیب 10 دن پرانا اور پیٹی میں دبا ہوا بھی تھا، کچھ سیب میں بدبو بھی ہے، کٹے پھٹے بھی ہیں، اور آپ نے جھوٹ بول کر بیچ دیا کہ آج ہی کشمیر سے آیا ہے تازہ تازہ۔ آپ کو اپنے مال کا بتانا چاہیے تھا، ہم نے اسلامی فقہ کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر عنایت نہیں کریں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ ابا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ میں تیری امت کہہ رہا ہوں ایک داخلہ رسم نہ کروں گا، اسکول بھیجے بغیر تیری اماں مانی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بیٹا کیا حال ہے؟ بڑھیا ہے۔ سیبوا کیسا ہے؟ ایک نمبر سے ہو، بالکل فریش مال، لے جاؤ یاد کریو۔ کیا روپیہ کلو ہے؟ 100 روپے کلو ہے، 100 روپیہ۔ 2 کلو چاہت رہا، لے لو 2 کلو۔ دے دو 2 کلو۔ پورے 12 گھنٹے ابا اب کی بار آپ نے ڈنڈی مار دی ہے، کم تول کے دیا، میں آپ کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کم تولنے پر ایک قوم کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا ہے، اور قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. بھائی صاحب اب اپنا گیہوں واپس لے لیجیے. آپ کا گیہوں بھیگا ہوا ہے اور گنڈی لگے ہوئے ہیں. میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. یہ خراب مال آپ واپس لے لیجیے, مجھے نہیں چاہیے. بھیا بکا ہوا مال واپس نہ آئی ہوئی. دیکھ کر تو نہیں کہ گئے رہو, واپس نہ آئی ہوئی. جاؤ یہاں سے. ارے لے لو بھیا, واپس لے لو. دبا کے بہت اچھے. ابا آپ نے تو اس کو دھوکہ دیا ہے اور اوپر سے آپ نے اس کو ذلیل کر دیا. مال بھی واپس نہیں لیا, جبکہ مال واپس کرنے سے خریدار کو بھروسہ بھی ہوتا اور وہ آپ کا گراہک بھی بنا رہے گا. اس میں ہمارا فائدہ ہے, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا من اقال مسلما اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ, یعنی جو کسی مسلمان کا سودا واپس لے لے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ کے بوجھ کو ختم کر دیں گے. تو آج موقع بہت نصیحت کرے تھے. ادھر آ جا, ادھر آ جا. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بیٹا, پڑھنے نہیں آئے؟ مولانا صاحب میں آ رہا تھا مگر ابا نے کہا آج بازار کا دن ہے, میرا ہاتھ بٹاؤ. زبردستی لے کر یہاں چلے آئے. ویسے بھی ابا مجھ کو پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں. تو چپ چاپ کھڑے رہو, بڑکے بھاری قابل نہ بن. بھائی ایک جھاپڑ مرو. کیا پتہ عبداللہ بھائی, آپ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ ناراض ہیں. مولانا صاحب بات یہ کہ آج میرے ابا نے تجارت میں غیر شرعی کام کیا ہے, جس پر میں نے انہیں ٹوک دیا, اس لیے ناراض ہیں. بس بیٹا, میں سارا معاملہ سمجھ گیا. سنو عبداللہ بھائی, عقائد اور عبادات کی طرح لین دین تجارت بھی دین کا اہم حصہ ہے. اس کے بھی بہت سارے مسائل اور احکام ہیں. حلال, حرام, مکروہ, جائز, ناجائز, سب قرآن و حدیث میں موجود ہے. جو لوگ نماز روزہ تو کرتے ہیں مگر حقیقت میں ایسی کمائی اور ایسی برکت سے, ایسی کمائی اور ایسی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. حلال, حرام, مکروہ اور جائز, ناجائز سب قرآن و حدیث میں موجود ہے. جو لوگ نماز روزہ تو کرتے ہیں مگر حقیقت میں مگر معاملات کی صفائی اور جائز ناجائز کی فکر نہیں کرتے, وہ کبھی اللہ کے مقرب بندے نہیں ہو سکتے. کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ سچائی اختیار کیجیے. جھوٹی قسمیں کھا کر جو لوگ اپنی تجارت کو چمکاتے ہیں, اگرچہ وقتی طور پر نفع معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسی کمائی اور ایسی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وان کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. لوگ مال کے عیب کو چھپاتے ہیں, نقلی کو اصلی بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, یہ عقل مندی نہیں بلکہ گھاٹے کا سودا ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے. آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ دکاندار نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں؟ فرمایا جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کاروبار میں ہمیشہ امانت داری اختیار کیجیے. اچھا مال ہو تو اچھا بتائیے, خراب ہے تو خراب بتائیے. مجبوری کے حالات میں قیمت سے زیادہ نفع لے کر اپنی حلال کمائی کو حرام نہ بنائیے, کیونکہ حرام رزق تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کیجیے. ناپ تول میں حقدار کو اس کے حق سے کم دینا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے بچنے کی تلقین کی ہے. قرآن کہتا ہے ویل للمطففین, ایسے لوگوں کے لیے خدا نے تباہی اور ہلاکت کی دھمکی دی ہے. تو ظاہر بات ہے جس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی اور ہلاکت کی دھمکی دی ہے اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کم تولنے کے بجائے جھکتا ہوا تولنے کی نصیحت فرمائی ہے. فرمایا زن ورجی, یعنی جب وزن کرو تو زیادہ کرو. عبداللہ بھائی, تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. ضرورت سے زیادہ فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑیں,
صحابہ کرام جب تجارت کرتے اور اللہ کا حق سامنے ہوتا تو فوراً اس تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے اس حقوق کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے. اور ایسے ہی لوگوں کی قرآن بھی تعریف کرتا ہے. قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کا کاروبار اللہ کے ذکر، نماز اور روزے سے غافل نہیں کرتا. خریداروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیجیے. اچھی زبان اور میٹھے الفاظ سے خریداروں کا بھروسہ مضبوط ہوگا تو پھر وہ کسی دوسری دکان پر جانے کے بجائے آپ کے پاس ہی آئیں گے. اس لیے کم سے کم نفع پر مال دے کر اچھے اخلاق کا ثبوت دیں اور ان کو کبھی دھوکہ نہ دیں. عبداللہ بھائی، آخر میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ حرام چیزوں کی کبھی تجارت نہ کریں، جیسے کہ شراب، افیون، ہیروئن وغیرہ. اسی طرح لاٹری، سٹہ بازی، سودی لین دین، اخلاق سوز فلمیں، آڈیو ویڈیو کیسٹ، میوزک کی تمام چیزیں، گانے بجانے کے اسکول یا اکیڈمیاں، اخلاق سوز ناول، فیشن، لٹریچر اور رسالے وغیرہ سب اس ممانعت میں شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دے دیا. تو جتنے بھی ناجائز امور ہیں ان سب کا یہی حکم ہوگا. عبداللہ بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ امید آ گیا ہوگا. मौलवी साहब आज हमारी अखियाँ खुल गई. हम तो समझत रहें खाली नमाज रोजे से काम चल जाए, हम ही नहीं जानत रहें कि कारोबार में भी अजाब सवाब है. मौलवी साहब एक काम करो, हमारे लड़कन के ले जाओ, इन्हें मेहनत से पढ़ाओ ताकि हम इनका तिजारत में लगाएं तो चौराहे पे और दुकानदारन के मालूम हो कि शरीयत से दुकानदारी कैसे होती. मौलवी साहब अब अल्लाह मियाँ से कान तौबा करी तन कि आइंदा ऐसी गलती ना ही हुई. सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मौलवी साहब, भाई लड़कियों का घरे आवे की जल्दी छुट्टी ना दियो. जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला भाई, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए. आमीन. बहुत अच्छे माशाअल्लाह. एक पैगाम था तिजारत करने वालों के लिए माशाअल्लाह. अब